تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اگلی صفحے پہلے پر کریں. جو ساتھی آئے ہوئے نا پیچھے اگلی صفحوں میں آ جائیں. یہ ساتھی اگلی صفحوں میں آ جائیں. بہت زیادہ ثواب ملتا ہے چند قدم آگے بڑھنے سے. اللہ تعالیٰ کو وہ قدم بہت محبوب ہے جو اگلی صف کے لیے بڑھتا ہے. تو چند قدم آگے بڑھنے سے ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے رب ہیں. اسی نے ساری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات کو وہی چلا رہا ہے. ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. ساری کے ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر معاملہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے. ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور سب کے سب اللہ کی طرف واپس جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین دین عطا فرمایا ہے اور دین میں زیادہ تر جو شریعت کے احکام ہیں وہ ہمارے آپس کے معاملات اور معاشرت سے ہیں جن کو حقوق العباد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے براہ راست وہ تو صرف عبادات ہے. جو 5 عبادتیں ایک عقیدہ ہے، دوسرا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. یہ عبادات حقوق اللہ میں سے ہیں، یعنی براہ راست جو اللہ کا حق ہے. لیکن اس کے علاوہ پوری شریعت مطہرہ، معاملات، معاشرت، اخلاق، سیاست، حکومت، اس کا اصل براہ راست تعلق انسان سے ہے.
اللہ تعالیٰ کا اس سے تعلق بالواسطہ ہے۔ بالواسطہ یوں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو اس لیے ماننا ضروری ہے، ورنہ حقوق العباد میں فائدہ میرا ہے، میرے بھائی کا ہے، میری والدہ کا ہے، میرے والد کا ہے، میرے رشتہ دار کا ہے، میرے دوست کا ہے، میرے پڑوسی کا ہے، چھوٹے کا ہے، بڑے کا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ فرمایا کونوا عباد اللہ، اللہ کے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، آپس میں بغض مت رکھو، حسد مت رکھو، ایک دوسرے کے لیے کینہ مت رکھو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، بن جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اس میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے بھائی بھائی بن کر رہیں، آپس میں محبت سے رہیں، لڑائی نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، ایک دوسرے سے بغض نہ ہو، ایک دوسرے سے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ ہر باپ اپنے بچوں کے بارے میں یہ چاہتا ہے، ہر ماں اپنے بچوں کے بارے میں یہ چاہتی ہے۔ زندگی بھر کا مقصود لب لباب یہی ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہوتی ہے کہ جب بھائی بھائی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، ہمدردی سے پیش آئے، الفت سے پیش آئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں ماؤں اور باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانی بہت ہے، اللہ کی محبت لامحدود ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ کی محبت، یہ کوئی حدیث صحیح ملی نہیں ہے، صحیح روایت نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت تو لامحدود ہے۔ 70 ماہ تو بہت کم ہے، اللہ کی محبت لامحدود ہے۔ اور ایک صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری جو محبت ہے نا اس کے، اور وہ بھی علماء فرماتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے کہ 100 درجے، ایک درجہ میں نے ساری دنیا میں تقسیم کر دیا ہے، انسانوں میں، جنات میں، درندوں میں، پرندوں میں، دریا کی مخلوقات میں، زمین کی مخلوقات میں، ہواؤں کی مخلوقات میں، ساری کائنات میں نے صرف ایک درجہ اتارا ہے، اور اس ایک درجے کی وجہ سے ساری دنیا میں محبت ہے۔ دوست سے محبت کر رہا ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت، اولاد اپنے والدین سے محبت، بھائی بھائی سے محبت۔ یہ ایک درجہ ہے جو اللہ نے ساری کائنات کو دیا، ساری کائنات۔ اور فرمایا 99 درجے محبت کے وہ میں نے آخرت کے لیے اپنے لیے خاص رکھے ہیں۔ 99 درجے وہ میں قیامت کے دن اپنے مخلوق سے محبت کروں گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رحم و کرم اور محبت کا اگر کافر کو پتہ چل جائے نا، اندازہ ہو جائے، تو کافر کہے گا میں نہیں جہنم میں جاؤں گا، میں تو جنت میں ہی جاؤں گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے غضب بھی بے انتہا ہے، غضب بھی بہت ہے، پکڑ بھی بڑی سخت۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں شیر و شکر بن کر رہیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے معاون ہوں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، تعاون ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، یعنی جائز کاموں میں، نیکی اور تقوی سے مراد جائز کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
یعنی مسلمان ہے ہی وہ جس کے زبان اور جس کی ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یعنی مسلمان کہلانے کے لائق وہی آدمی ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرا آدمی محفوظ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ دیکھیے ہمارے جتنے معاملات ہیں نا، خرید و فروخت، لین دین وغیرہ، اس میں جتنے بھی احکام ہیں، ان تمام احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی کسی کو غلط بیانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، غرر نہ ہو، ناحق دوسرے کا مال نہ لے۔ ساری یعنی جتنے کاروبار تجارت کے شریعت کے احکام ہیں ان سب کا خلاصہ یہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ جب بیمار ہو جائے تو عیادت کریں، اس کی عیادت کریں، اور جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب دعوت دے تو اس کو قبول کرے، چھینک آئے تو اس کا جواب دے، یرحمک اللہ، سلام کہے تو سلام کا جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرے، اور بے کسوں اور بے بسوں کی تعاون کرے، کے ساتھ تعاون کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اس میں سے ایک جو حکم ہے وہ نصر المظلوم، یعنی مظلوم کی مدد کرنا، دوسرے کی مدد کرنا، دوسرے کے لیے شفقت رحمت کا معاملہ کرنا۔ یہ نہیں کہ انسان کہتا ہے کہ بس میں صحیح تو سب صحیح، بس دوسرے سے مجھے پرواہ نہیں، بھائی کی پرواہ نہیں، دوست کی پرواہ نہیں، رشتہ دار کی پرواہ نہیں۔ مسلمان تو دوسرے کے لیے شیشہ ہوتا ہے، المسلم مرآت المسلم، دوسرے کے لیے شیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اس پر لازم ہے کہ صحیح مشورہ دے۔ المستشار مؤتمن، یعنی کسی سے آپ مشورہ مانگتے ہیں تو وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ مظلوم کی مدد کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، بھائی تم اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو، آپ کا بھائی ظالم ہے تو بھی مدد کرو، آپ کا بھائی مظلوم ہے تو بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لازمی بات ہے کہ ظالم کی مدد کرنے کا ظاہری لفظ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم میں مدد کرو، اور شریعت ظلم کا حکم تو نہیں دے سکتی نا بھائی۔ شریعت میں تو سراپا عدل ہے، انصاف ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی شریعت احکام، تیرے رب کے کلمات عدالت میں اور سچائی میں مکمل ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، شریعت کا کوئی حکم ظلم والا نہیں ہو سکتا، شریعت کا کوئی حکم جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صداقت اور عدالت یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی ضرور ہر حال میں مدد کرنی ہے، تمہارا بھائی ظالم ہو تو بھی مدد کرنی ہے، مظلوم ہو تو بھی مدد کرنی ہے۔ اب مظلوم کی مدد کرنا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، ظالم ہو تو کیسے مدد کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، اس کو ظلم سے روکو، کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اپنے لیے جہنم میں جگہ بنا رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔
اس لیے اپنے بھائی کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے. بڑی درندگی ہے اس شخص کے لیے جو کسی مسلمان کو پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھے اور آنکھ بند کر لے، چھوڑو اپنا کام کریں گے. بھائی آج کا معاشرہ یہ ہو چکا ہے. آج کا معاشرہ کہتا ہے بھائی بس کسی کی ضرورت نہیں ہے، جانے دو، چھوڑو اپنا کام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ. دو کام کرنے، ایک کام نہیں، دو کام. ایک تو خود بھی ظلم نہ کرے، کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، اس کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائے، اس کی جائیداد پہ قبضہ نہ کرے، نہ مالی ظلم، نہ جانی ظلم، نہ زبانی ظلم، کسی طریقے سے ظلم نہ کرے. بھائی اس کی توہین نہ کرے، اس پر الزام نہ لگائے، اس پر بہتان نہ باندھے، غلط بیانی نہ کرے، اس کو دھوکہ نہ دے. لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے. یہ تو میرا کام، یہ تو ایک کام ہو گیا. دوسرا کام کیا ہے؟ ولا یسلمہ. مسلمان جب مسلمان کا بھائی ہے تو بھائی اپنے بھائی کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار بھی نہ چھوڑے. یعنی صرف یہ نہیں کہ میں نے ظلم نہیں کرنا، بلکہ اس کی مدد کرنی ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، ننگے کو کپڑے پہنانے ہیں، پیاسے کو پانی پلانا ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی ہے، محتاج کی مدد کرنی ہے، بیمار کی عیادت کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سراپا شفقت اور مہربان تھے. بخاری شریف کی جو مشہور حدیث ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے اعمال بیان فرمائے وہ دوسروں کے لیے فرمائے ہیں. میری اور آپ کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یا رسول اللہ، آپ کے اندر تو میں نے 15 سالہ زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری، 25 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی تو شادی ہوئی، اور جب 40 سال میں نبوت ملی تو 15 سال میں نے آپ کو دیکھا ہے. اور سب سے زیادہ بیوی اپنے شوہر کو پہچانتی ہے، سب سے زیادہ بیوی اپنے شوہر کو پہچانتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے اندر تو یہ کمالات، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی دوسرے کے ساتھ کی جاتی ہے، اور صلہ رحمی بدلے کا نام نہیں. لیس الواصل بالمکافات بالمکافی، بدلہ دینے والا یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی تو اصل اس کا نام ہے کہ جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو. آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اور لنگڑے، لولے، معذور، اپاہج، اندھے، ان کو بوجھ آپ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، اور غریب اور تنگ دست کو آپ کما کر دیتے ہیں، اس کو کمائی کا ذریعہ بنا کر دیتے ہیں کہ چلو میں بھی کما رہا ہوں، یہ لو تم اس سے یہ کام کر لو، یہ کاروبار کر لو، یہ فلاں چیز شروع کر لو. بیمار، کمزوروں کو، فقیروں، تنگ دستوں کو. اور فرمایا آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے لیے جائز کاموں میں جہاں بھی ضرورت آتی ہے وہاں آپ پیش ہوتے ہیں، سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. یہ 5 صفات حضرت خدیجہ نے بیان فرمائی اور قسم کھا کر فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمائی. یہ 5 صفات کا تعلق انسانیت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ہے، انسانیت کی مدد کے ساتھ ہے، تعاون کے ساتھ ہے. میرے عزیز بھائیو، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اسلام بھائی، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کے ساتھ شفقت کرنے والا، دوسرے کی غم، دوسرے کی ہمدردی،
دوسرے کی محبت، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا کہ جب انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگتا ہے نا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں آ جاتے ہیں۔ آج ہم اللہ کی مدد لینے کے لیے ہم کہتے جی کوئی وظیفے بتا دو، ہمیں جو ہے کوئی تعویذ دے دو، کوئی ایسے ہی دم درود کر دو اور ہم ٹھیک ہو جائیں، ہمارا کام ہو جائے، ہماری پریشانی حل ہو جائے۔ بھائی دوسرے کی پریشانی تو پہلے یہ سوچو کہ دوسرے کی پریشانی حل ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت اللہ والے ہیں، یہ ان کے اپنے گھر کا واقعہ ہے۔ اور ہیں بھی ان کے بیٹے تو یہاں نرسری میں، والد تو یہاں نہیں رہتے، بہت اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں۔ مجھ سے بھی کئی دفعہ کہا کہ جی بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیے گا، کوئی رشتہ مل جائے تو رشتہ میں کہا انشاءاللہ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، تو کہتے میں ایک اور اللہ والے کے پاس گیا، پھر مجھے خود انہوں نے واقعہ سنا کہ میں ایک اللہ والے کے پاس گیا، فلاں بڑے عالم کے پاس گئے، مجھے وہ یاد تو نہیں کہ بڑے عالم کے پاس گئے، میں نے ان سے کہا کہ جی دعا فرمائیں میری بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، تو ابھی تک رشتہ نہیں ہوا۔ تو اس عالم نے فوراً پوچھا مجھ سے کہ بیٹے بھی ہیں آپ کے یا نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کے بیٹے ہیں تو آپ بیٹوں کا رشتہ کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ بیٹی والے ہیں اور آپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہیں کہ یار پہلے بیٹی کا ہو جائے، بیٹوں کا تو ہو جائے گا کوئی بات نہیں، تو دوسروں کی جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہے وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہیں۔ دوسروں کی بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہے نا وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہیں، وہ دن رات اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ کوئی اچھا رشتہ ملا دے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے کوئی اچھا رشتہ ملوا دے بیٹی کے لیے، اور دوسرے لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیٹی کے لیے بھی اچھا رشتہ مل جائے۔ آپ اس نیت سے کہ یار میں دوسروں کی پریشانی پہلے حل کر دوں، پریشان ہیں نا دوسرے لوگ، تو میرے بیٹے جوان ہیں میں ان کے لیے رشتہ ڈھونڈوں، بھائی کسی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ آپ کا مسئلہ بھی حل فرما دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے جی بزرگوں کی بات، اصل میں آج کا معاشرہ تو بات سنتا بھی نہیں نا، کہتے وہ اللہ والے تھے، انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہتے میرا پکا ارادہ تھا کہ جب تک بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا بیٹے کا رشتہ نہیں کروں گا، بیٹوں کا رشتہ بعد میں کروں گا، وہ بیٹوں کا کیا مسئلہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو ہو جائے گا، رشتہ تو ہر کوئی دے دے گا بھائی بیٹوں کو، بیٹی کا بڑا مسئلہ ہے۔ کہتے میں آیا اور میں نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا کہ بھائی آج سے بیٹے کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈو۔ جیسے ہی میں نے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا، ادھر بیٹے کا رشتہ ہوا تو اسی دن بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا، اور بیٹے اور بیٹی دونوں کے نکاح یعنی تقریب وغیرہ اکٹھے کی، ایک ہی دن بیٹی کی رخصتی اور بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، تم اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اس کا طریقہ یہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاؤ، دوسرے مسلمان کی مدد میں لگ جاؤ، اللہ آپ کا مددگار ہو جائے گا، اور جس کا اللہ مددگار ہو جائے پھر کائنات کی کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں دوسرے مسلمان کی مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، مظلوم ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، فقیر ہو، محتاج ہو۔ آج کا معاشرہ یہ کہ ہم نیچے والے آدمی کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کو اور نیچے کر دیں، ہم اس کا ٹھٹا کرتے ہیں، اس کا مذاق کرتے ہیں، اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کتنا اللہ کو محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے
جو محدثین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب سب سے پہلے طالب علم اس محدث کے پاس حدیث پڑھنے آتا تو وہ سب سے پہلے یہ حدیث پڑھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مسلسل الحدیث المسلسل بالاولیہ، یعنی وہ حدیث ہے جو طالب علم کو سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے. ہمارے دارالعلوم کراچی الحمدللہ حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، جب بھی سال کا آغاز ہوتا ہے نا، طلباء کے نئے داخلے ہوتے ہیں تو وہ سال کا آغاز اسی حدیث سے فرماتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سندن یہ چلی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس حدیث کو ہر محدث نے سب سے پہلے پڑھایا ہے. طالب علم کو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ الراحمون یرحمہم اللہ تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو رحم کرنے والے نا، جو لوگ رحم کرنے والے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے. الراحمون جو رحم دل ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، جو رحم کرے گا اللہ ان پر رحم کرنے والے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، اے لوگو زمین کے رہنے والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر مہربان ہوگا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. آسمان سے مدد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے گی، فرشتوں کی مدد آئے گی. تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ عرش والا، آسمان والی مخلوقات، اللہ رب العالمین سب تم پر مہربان ہوں گے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے. جیسے ہم اپنے بھائی کے لیے سوچتے ہیں ایسی سارے مسلمانوں کے لیے سوچیں. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تمام مسلمان بھائی ہیں. جو شخص مسلمان ہے وہ اپنے بھائی کا، دوسرے مسلمان بھائی کا بھائی ہے. یہ قرآن نے کہا ہے. قرآن کوئی قصے کہانیوں کی، افسانوں کی کتاب نہیں ہے. اس میں اللہ کے احکام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، شریعت ہے، دستور حیات ہے، مشعل زندگی ہے، ہماری روشنی ہے. فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فرمایا کہ پھر اس کا ایک نتیجہ، ایک عمل بیان فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا اپنے بھائیوں میں صلح کروایا کرو. بھائی جب لڑ پڑے تو ان میں صلح کروایا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم ہو جائے. پھر اللہ تم پر رحم کرے گا. یعنی جب تم مسلمانوں پر رحم کرو گے، آپس میں صلح کرواؤ گے، تو اللہ تم پر مہربان ہوگا، اللہ تم پر رحم کرے. پھر فرمایا ایک دوسرے کا تمسخرہ نہ کرو، ایک دوسرے کا ٹھٹا نہ کیا کرو. مرد مردوں کا، عورتیں عورتوں کی تمسخر، مذاق، حقارت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا. کسی کا نام مت بگاڑو، فلانا نام بگاڑ کر لینا حقارت کے ساتھ. فرمایا یہ بدترین گناہ ہے. کسی پر بدگمانیاں مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور بھائی دوسرے بھائی کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے، مہربان ہوتا ہے. وہ دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، دوسرے کا ٹھٹا اور مذاق نہیں کرتا، دوسرے کی غیبت نہیں کرتا، دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، چغلیاں نہیں کرتا، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا ہے. دونوں ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.